اس نے ایک مرتبہ پھر خوفزدہ انداز میں جھرجھری لی۔ وہ بہت سوچ سمجھ کر میرے سوالات کے جواب دے رہی تھی۔ بظاہر وہ خاصی سنبھلی ہوئی دکھائی دیتی تھی، لیکن میں اس کی اندرونی کیفیت کو بخوبی سمجھ رہا تھا۔ ننھے جبران کی المناک موت نے اسے نچوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس نے تھوڑا توقف کیا، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آگ لگی کیسے، تو اس سلسلے میں وثوق سے تو کوئی بات نہیں کہہ سکتی۔ البتہ میرا دھیان کوئلوں والی انگیٹھی کی طرف جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے میری غیر موجودگی میں قادر خان نے کروٹ بدلی ہو اور لحاف کا کوئی نہ کوئی کونا دہکتی ہوئی انگیٹھی میں جا گرا ہو۔ بہرحال یہ میرا اندازہ ہے جو غلط بھی ہو سکتا ہے۔ وہ خاموش ہوئی تو میں شش و پنج میں پڑ گیا۔ شکیلہ نے آتش زدگی کے حوالے سے جو اندازہ لگایا تھا وہ نکتہ میرے ذہن میں بھی تھا، اور اس کے ساتھ ہی باتھ روم کے دروازے کو باہر سے لگنے والی کنڈی کا معاملہ بھی مجھے الجھا رہا تھا۔ شکیلہ کا دعویٰ تھا اس نے ہر کوشش کر کے دیکھ لی تھی، مگر دروازہ نہیں کھل سکا تھا، جس سے اس نے یہی نتیجہ اخذ کیا کہ کسی بدبخت نے باہر سے دروازے کو کنڈی لگا دی ہے۔ کنڈی کھلوانے کے لیے اس نے اپنی ملازمہ ولایت بی بی کو پکارا تھا، لیکن ولایت بی بی کا بیان یہ تھا کہ باتھ روم کے دروازے کی بیرونی کنڈی سرے سے بند ہی نہیں تھی۔ اس سچویشن میں میرا دھیان اس بات کی طرف جا رہا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی نے واقعی دروازے کو باہر سے کنڈی لگا دی ہو اور بعد ازاں شکیلہ کی شور مچانے پر ولایت بی بی کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی وہ کنڈی کھول دی ہو۔ ایسا صرف وہی شخص کر سکتا تھا جو شکیلہ کو زیادہ سے زیادہ دیر تک باتھ روم کے اندر بند رکھنے کا خواہش مند ہو، تاکہ اس کی واپسی سے پہلے خوابگاہ کا قصہ پاک ہو جائے۔ یہ وہی شخص کر سکتا تھا جس نے خوابگاہ میں آگ بھڑکائی ہو۔ اس گھر میں زیریں منزل پر صرف 3 افراد رہتے تھے، یعنی غلام حسین، ولایت بی بی اور نادر خان۔ غلام حسین اور ولایت بی بی کسی بھی پہلو سے اس معاملے میں مجھے ملوث نہیں دکھائی دیتے تھے۔ اب آ جا کر نادر خان ہی باقی بچتا تھا۔ شکیلہ نے نادر خان کے حوالے سے اپنے جن خیالات کا اظہار کیا تھا، ان کی روشنی میں وہ شکیلہ کا دشمن ٹھہرتا تھا۔ وہ بھی اسے سخت ناپسند کرتی تھی۔ پھر لاکٹ کی گمشدگی اور بازیابی کا معاملہ بھی خاصا الجھ کر رہ گیا تھا۔ دونوں ماں بیٹے کے بیانات میں گہرا تضاد پایا جاتا تھا۔ ان لمحات میں میرا ذہن یہ سوچنے پر مجبور تھا، تو کیا یہ آگ نادر خان کی لگائی ہوئی تھی؟ یہ ایک خطرناک سوال تھا۔ نادر خان کی ذات شک و شبے سے چونکہ پاک نہیں تھی، لہٰذا میں اس زاویے پر آگے ہی آگے سوچتا چلا گیا، اور اچانک ہی میرے ذہن میں ایک خیال پیدا ہوا۔ میں نے شکیلہ سے پوچھ لیا، میں نے زیریں منزل کا سرسری جائزہ لیا ہے، اس کے اندرونی حصے میں داخل ہونے کے لیے ایک تو سامنے کا راستہ ہے، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی راستہ موجود ہے؟ وہ اپنی پیشانی کو ہاتھ کی مدد سے دباتے ہوئے بولی، کوٹھی کے عقبی حصے میں گھاس والا لون ہے، اور عقبی دیوار کے ساتھ ساتھ پھولدار پودے بھی لگے ہوئے ہیں۔ اس سمت سے بھی ایک راستہ اندر کو جاتا ہے۔ وہ لمحہ بھر کو رکی۔ لحاف کے اندر اس نے بڑی مشکل سے پہلو بدلا تو چہرے پر تکلیف کے آثار نمودار ہو گئے۔ پھر کمزور سی آواز میں اس نے مجھ سے کہا، تھانے دار صاحب، میں نے قانونی تقاضے اور اپنا فرض سمجھتے ہوئے آپ سے اتنی لمبی گفتگو کر لی تھی۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ میں اندر باہر سے کس قدر ٹوٹ چکی ہوں۔ میں مزید کسی بیان کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ میرے سر میں شدید درد شروع ہو گیا ہے، اور دل کا جو حال ہے اسے بیان کرنے کی ہمت ہے اور نہ ہی سکت۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرے سینے میں ایک قبرستان آباد ہو گیا ہے، لہٰذا میں آپ سے معذرت۔ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر باقاعدہ ہانپنے لگی۔ میں نے اس کی حالت کے پیش نظر جلدی سے کہا، بس میں تم سے آخری سوال پوچھ رہا ہوں، اس کے بعد تم آرام کرنا، میں یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا۔ وہ درماندہ نظر سے مجھے دیکھنے لگی، اور میں نے اس سے پوچھا، کیا تم نے اس سانحے کے بعد کوئی دوا وغیرہ کھائی تھی؟ کیسی دوا؟ اس نے چونکے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ میں نے کہا، نیند کی کوئی گولی وغیرہ؟ نہیں، بالکل نہیں، وہ قطعیت سے بولی۔ مجھے اتنا ہوش کہاں تھا کہ میں اپنے بارے میں کچھ سوچ سکتی۔ مجھ پر جو قیامت گزر گئی تھی، اس نے تو جیسے مجھے موت کے دہانے پر لا کھڑا کیا تھا۔ میں نے شکیلہ کو فارغ کر دیا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ سب سے پہلے نادر خان سے آمنا سامنا ہوا۔ وہ کافی دیر سے میرا منتظر بیٹھا تھا۔ چھوٹتے ہی اس نے پوچھ لیا، تھانے دار صاحب، کچھ پتہ چلا؟ اس کے اس سوال نے مجھے سلگا کر رکھ دیا۔ میں نے درست لہجے میں کہا، کیا پتہ چلنا تھا؟ وہ جی یہی کہ… وہ گڑبڑا گیا۔ کہ آگ کس نے لگائی تھی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں کہا، ہاں، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ اوپر والی خوابگاہ میں آگ کیسے بھڑکی تھی، لیکن تمہیں اس بات کی تفصیل جاننے کے لیے کل تک انتظار کرنا ہوگا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ خفگی آمیز انداز میں بولا۔
تم کل صبح تھانے آ جاؤ، پھر میں تمہیں سب کچھ سمجھا دوں گا۔ میں نے اس کی تسلی کی خاطر خاصے رازدارانہ انداز میں کہا، یہاں پر بات کرنا مناسب نہیں، تم نے سنا تو ہوگا، دیواروں کے بھی تو کان ہوتے ہیں، اور انہی دیواروں کے پیچھے تمہاری ستیلی ماں شکیلہ بھی موجود ہے۔ میں نے اسے فی الحال ٹالنے کے لیے یہ بات کہہ دی تھی۔ وہ بڑے صحت مند انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا جناب۔ اس مرتبہ نادر کا رویہ پہلے سے کافی مختلف تھا۔ وہ اب تک مجھے شکیلہ کی حمایت کرتا دکھائی دیا تھا، لیکن اب اس کی گردن کی حرکت کچھ اور ہی بتا رہی تھی۔ اندر کمرے میں شکیلہ نے نادر خان کے لیے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ان ستیلے ماں بیٹے کے بیچ کوئی گڑبڑ ہو۔ میں کانسٹیبل منظور الہی کے ساتھ اس کوٹھی سے رخصت ہونے لگا تو آپا فردوس کہیں سے نکل کر اچانک میرے سامنے آ گئی۔ مجھ سے نظریں چار ہوئیں تو اس نے تجسس آمیز انداز میں پوچھا، اب تو آپ کو میری بات کا یقین آ گیا ہوگا تھانے دار صاحب۔ کون سی بات؟ میں نے دانستہ انجان بنتے ہوئے کہا۔ وہی جناب کہ ہماری ستیلی ماں نے ابا جی کو جلا کر ہلاک کیا ہے۔ میں نے اس جذباتی عورت کی تسلی کی خاطر کہہ دیا، اس نے اقرار تو نہیں کیا، حالانکہ میں نے اس سے پوچھا بھی تھا۔ وہ اتنی سیدھی نہیں ہے کہ اپنی زبان سے اقرار کر لے، فردوس نے نفرت آمیز انداز میں کہا۔ آپ اسے تھانے میں بند کر کے تھوڑی سختی کریں تو وہ سب کچھ بک دے گی۔ اس کا یہ جارحانہ انداز مجھے قطعاً پسند نہ آیا۔ وہ اتنے وثوق سے بات کر رہی تھی جیسے اس نے خود اپنی آنکھوں سے شکیلہ کو وہ جرم کرتے دیکھا ہو۔ میں نے معتدل لہجے میں اس سے دریافت کیا، فردوس بیگم، تھانے دار تم ہو یا میں؟ ظاہر ہے تھانے دار تو آپ ہی ہیں جناب، وہ گڑبڑا کر بولی۔ تو پھر تھانے داری بھی تم مجھے ہی کرنے دو، میں نے قدرے برہم لہجے میں کہا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ کس وقت مجھے کیا کرنا ہے، میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ اس نے بے یقینی سے مجھے دیکھا۔ میں اس کی نگاہ کا مطلب نہیں سمجھ سکا، اس لیے الجھ کر رہ گیا، لیکن جب وہ بولی تو اس کی آنکھوں میں موجود حیرت اور بے یقینی کے تاثرات کو گویا زبان مل گئی۔ اس نے عجیب سے انداز میں ہاتھ نچاتے ہوئے کہا، تھانے دار جی، لگتا ہے اس جادوگرنی نے آپ پر بھی کوئی تیر چلا دیا ہے۔ جادوگرنی سے اس کی مراد یقیناً شکیلہ ہی تھی۔ میں نے فردوس کے تبصرے کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا اور کانسٹیبل کے ہمراہ تھانے کی جانب روانہ ہو گیا۔ اگلے روز دوپہر سے تھوڑا پہلے نادر خان میرے پاس تھانے آیا اور مجھ سے کل والی بات کے بارے میں استفسار کرنے لگا۔ میں نے گزشتہ رات اس سے وعدہ کیا تھا، تھانے آؤ گے تو تمہیں کوئی اہم بات بتاؤں گا۔ وہ اس وقت نہایت ہی مضطرب اور متجسس دکھائی دیتا تھا، جیسے اسے یہ جاننے کی بہت جلدی ہو کہ میں نے پچھلی رات اس کی ستیلی ماں شکیلہ سے کیا باتیں کی تھیں۔ اس کی بےتابی قابل دید تھی۔ میں چند لمحات تک گہری نظر سے اس کا جائزہ لیتا رہا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں اسے اس کے بارے میں اس کی ستیلی ماں کے خیالات سے آگاہ کر دیا۔ پوری بات سننے کے بعد وہ ایک دم برہم ہو گیا، پھر غصیلے لہجے میں بولا، یہ کوٹھے والیاں کسی کی نہیں ہوتی۔ میں نے اپنی ماں سے زیادہ اس کا خیال رکھا اور وہ میرے بارے میں ایسی باتیں کرتی ہے۔ ابا جی زندہ ہوتے تو میں ان کی گواہی پیش کرتا کہ میں نے ان کے سامنے اپنے گمشدہ لاکٹ کا تذکرہ کیا تھا یا نہیں، اور اس موقع پر شکیلہ نے جو تبصرہ کیا تھا وہ بھی آپ کو پتہ چل جاتا، لیکن افسوس کہ… وہ دونوں ہاتھ ملتے ہوئے بولا، اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ اچانک اس کی آنکھوں سے نفرت کی چنگاریاں چھوٹنے لگیں۔ یہ عورت اس کیس میں مجھے پھنسانے کا پروگرام بنائے بیٹھی ہے، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور مجھ سے پوچھنے لگا، کیا شکیلہ نے میرے بارے میں آپ سے ایسی کوئی بات کی ہے؟ میرا مطلب ہے مجھے آتش زدگی والے معاملے میں ملوث کرنے کی بات۔ اس نے ایسا کچھ نہیں کہا نادر خان، میں نے ڈانٹ آمیز لہجے میں کہا، اور تم جا کہاں رہے ہو؟ آرام سے ادھر بیٹھ کر بات کرو۔ وہ ایک اطمینان بھری سانس خارج کرنے کے بعد کرسی پر بیٹھ گیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کے سر سے کوئی بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ اس کے رویے میں نمودار ہونے والی اس اچانک تبدیلی نے مجھے کھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ یا تو اس کا وہ اشتعال مصنوعی تھا، یا پھر اب وہ مطمئن نظر آنے کی اداکاری کر رہا تھا۔ میں چند لمحات تک ٹٹولنے والی نظر سے اسے تکتا رہا، اور اس سے پہلے کہ میں اسے کسی نئے زاویے سے گھسنے کا آغاز کرتا، مجھے بتایا گیا کہ سرکاری ہسپتال سے قادر خان اور جبران خان کی لاشیں آ گئی ہیں۔ میں تھوڑی دیر کے لیے نادر خان کو بھول کر ضروری کاغذی کارروائی میں مصروف ہو گیا۔ پوسٹ مارٹم شدہ لاشوں کے ساتھ پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ بھی موصول ہوئی تھی۔ جب میں نے اس رپورٹ کا مطالعہ کیا تو یہ الجھا ہوا کیس ایک لمحے میں سلجھ کر رہ گیا۔ اس رپورٹ نے مجھے حیرتوں کے سمندر میں غوطہ خوری پر مجبور کر دیا تھا۔ اس وقت میں اپنے کمرے میں اکیلا ہی بیٹھا ہوا تھا۔ نادر خان لاشوں کے پاس کھڑا انہیں کوٹھی تک پہنچوانے کے لیے
بندوبست کرنے میں مصروف تھا۔ میں جلدی جلدی اس سنسنی خیز رپورٹ کو پڑھتا چلا گیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق قادر خان کی موت 12 فروری کی رات 10 اور 11 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی اور موت کا سبب زہر خورانی تھا۔ کیمیاوی تجزیے کی روح سے قادر خان کو کوئی سریع الاثر زہر کھلا کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ اس زہر میں اتنی طاقت تھی کہ اسے مرنے میں چند سیکنڈ لگے تھے۔ غالب امکان یہ تھا کہ زہر کسی لیکوڈ خصوصاً دودھ میں ملا کر اس کے معدے تک پہنچایا گیا تھا۔ اس کے پھیپھڑوں کے تجزیے سے پتہ چلا کہ دھوئیں نے وہاں تک رسائی حاصل نہیں کی تھی، یعنی جب خوابگاہ میں آگ بھڑکی تو وہ اس سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ ننھے جبران کی پوسٹ مارٹم رپورٹ اس سے قطعی مختلف تھی۔ اس رپورٹ کے مطابق اس کی موت کا وقت 13 فروری کی صبح 3 اور 4 بجے کے درمیان بتایا گیا تھا اور موت کا سبب دم کا گھٹنا تھا۔ اس کے پھیپھڑوں میں دھوئیں کے مخصوص آثار مل گئے تھے۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ آگ لگنے کے سبب خوابگاہ میں جو کثیف دھواں پھیلا تھا، جبران اسی کی وجہ سے دم گھٹ کر مر گیا تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ڈی ایس پی ملک صفدر حیات کی تفتیشی داستانوں میں سے ایک دلچسپ داستان جس کا نام ہے یک نہ شد۔ یہ اس سلسلے کی آخری قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ پوسٹ مارٹم کی واشگاف رپورٹ نے نادر خان اور شکیلہ کے جھوٹ کی کلائی کھول دی تھی۔ بس یہ جاننا باقی تھا کہ کس نے کس مقصد کے حصول کے لیے کس قدر جھوٹ بولا تھا۔ ایک بات تو طے تھی کہ ان دونوں میں ایکا نہیں تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی طے تھا کہ آتش زدگی والے واقعے میں وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک ضرور ملوث تھا۔ میں اگر ان پر سختی کرتا تو ان کی زبان کھل سکتی تھی۔ اب ان کے خلاف میرے پاس اتنا مواد جمع ہو چکا تھا کہ وہ مجھے چکر دینے یا مزید اداکاری جاری رکھنے کی کوشش نہیں کر سکتے تھے، مگر میرا ذہن اس نقطے پر آ کر اٹک گیا کہ انہیں فوری طور پر حراست میں لے لوں یا پھر قادر اور جبران کی تدفین کے بعد ان پر ہاتھ ڈالوں۔ تھوڑی سوچ بچار کے بعد میں ایک سنگین حتمی فیصلے پر پہنچ گیا۔ میری نظر میں وہ کسی روح رعایت کے مستحق نہیں تھے۔ میں نے اے ایس آئی نزاکت شاہ کو اپنے پاس بلایا اور نہایت ہی رازدارانہ انداز میں کہا، تم فوراً فرید ٹاؤن کی طرف روانہ ہو جاؤ اور وہاں سے شکیلہ، فردوس اور خاور محمود کو اپنے ساتھ لے کر یہاں آ جاؤ۔ تھوڑی دیر پہلے نادر خان نے مجھے بتایا تھا کہ اس کا بہنوئی خاور آڑتی گھر آیا ہوا ہے اور اب وہ شام ہی کو واپس جائے گا۔ نزاکت شاہ نے پرتجسس انداز میں مجھ سے پوچھا، ملک صاحب، لگتا ہے کوئی خاص سرا آپ کے ہاتھ آ گیا ہے۔ بہت ہی خاص الخاص شاہ جی، میں نے معنی خیز انداز میں کہا اور اسے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بارے میں تفصیلاً بتا دیا۔ وہ پرجوش انداز میں اٹھا اور میرے بتائے ہوئے مشن پر روانہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد نادر خان میرے پاس آیا اور بولا، جناب اب یہ لاشیں میرے حوالے کر دیں تاکہ ان کی تکفین اور تدفین کے بارے میں سوچا جا سکے۔ باقی جھگڑے تو بعد میں نمٹائے جا سکتے ہیں، پہلے ان کو قبر میں اتارنا ضروری ہے۔ میرے پیش نظر بھی یہی بات ہے نادر خان، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں اسی کوشش میں ہوں کہ جلد از جلد تمہیں فارغ کر دوں۔ تم باہر جا کر برآمدے میں بیٹھو۔ وہ کمرے سے نکلا تو میں نے ایک کانسٹیبل کو اپنے پاس بلا کر ایک دو ضروری کاموں کی تاکید کی اور اسے روانہ کر دیا۔ اس کانسٹیبل کو ایک تو 8-10 گلاس نمکین لسی کا انتظام کرنا تھا اور دوسرے ایک ایسا پنجرا لے کر آنا تھا جس کے اندر 2 خطرناک صحت مند چوہے بند ہوں۔ کانسٹیبل نے مجھے یقین دلایا کہ ایسا بندوبست کرنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ وہ یہ کہتے ہوئے رخصت ہوا تھا، سر جی سمجھے میں ابھی گیا اور ابھی آیا۔ اور واقعی نزاکت شاہ کی واپسی سے پہلے ہی کانسٹیبل نے اپنا کہا پورا کر دکھایا تھا۔ اے ایس آئی میرے مطلوبہ افراد کو لے کر تھانے پہنچا تو میں نے انہیں اپنے کمرے میں بلا لیا۔ نادر خان بھی ان کے ساتھ ہی اندر چلا آیا تھا۔ ان لوگوں کی آمد سے پہلے ہی میں نے حوالدار صفدر حسین کو اپنے خصوصی پروگرام سے آگاہ کر دیا تھا، لہٰذا وہ پورے بندوبست کے ساتھ میرے کمرے کے دروازے پر کھڑا تھا۔ میں نے فردوس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم اپنے خاوند کے ساتھ قادر خان اور جبران کی لاشوں کو لے کر فرید ٹاؤن چلی جاؤ، ان دونوں بد نصیبوں کی تدفین تم لوگوں کے ہاتھوں ہوگی۔ کیا مطلب ہے جی؟ وہ ہکلائی۔ خاور نے پوچھا، کیا نادر اور شکیلہ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے؟ نہیں، میں نے قطعیت سے کہا۔ کیوں جی؟ فردوس ہونکوں کی طرح میرا منہ دیکھنے لگی۔ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، فردوس بیگم، میں مان گیا کہ تم اندازے لگانے کی ماہر ہو، لیکن اپنی مہارت کا استعمال کرتے ہوئے تم جانبداری سے کام لیتی ہو، سگے کو بچا کر صرف ستیلی کی گردن پھنسواتی ہو۔ لیکن دیکھ لو،
میں نے دونوں کو قابو کر لیا ہے۔ ان کی خاطرداری اب مجھ پر لازم ہو گئی ہے۔ نادر خان طیش کے عالم میں یک لخت اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بپھرے ہوئے لہجے میں بولا، کوئی مائی کا لال مجھے روک نہیں سکتا۔ یہ کیا تماشا ہو رہا ہے تھانے دار صاحب؟ شکیلا نے جارحانہ انداز میں دریافت کیا۔ یہ کوئی نیا تماشا نہیں ہے، میں نے زہریلے انداز میں کہا، بلکہ جس تماشے کا تم لوگوں نے آغاز کیا تھا میں نے اس کا انجام تلاش کر لیا ہے۔ بات ختم کرتے ہی میں نے حوالدار صفدر حسین کو اشارہ کر دیا۔ وہ بجلی کے کوندے کی مانند لپکا اور پلک جھپکتے میں اس نے اپنی مہارت کا استعمال کرتے ہوئے نادر خان اور شکیلا کے ایک ایک ہاتھ میں آہنی زیور پہنا دیا۔ میری ہدایت کے عین مطابق اس نے دونوں کا دایاں ہاتھ آزاد رہنے دیا تھا۔ ہتھکڑی والی زنجیر کو وہ یوں تھامے کھڑا تھا جیسے ان کی تنابیں کھنچ رہی ہوں۔ اس منظر نے فردوس اور خاور کو مبہوت کر دیا، لہٰذا ان کی ذہنی الجھن کو دور کرنے کے لیے میں انہیں ایک دوسرے کمرے میں لے گیا، پھر انہیں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے آگاہ کر دیا اور کہا، قادر خان اور جبران کی تدفین میں تاخیر ہونا مناسب نہیں، لہٰذا تم ان کی لاشوں کو لے کر فوراً فرید ٹاؤن روانہ ہو جاؤ۔ خاور محمود سمجھداری سے اسبات میں گردن ہلانے لگا۔ فردوس نے شکایتی انداز میں کہا، شکیلا کو تو آپ نے بالکل ٹھیک پکڑا ہے تھانے دار صاحب، لیکن میرا خیال ہے نادر کے سلسلے میں آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ غلط فہمی اور درست فہمی کا فیصلہ تفتیش کے دوران بخوبی ہو جائے گا، میں نے حتمی لہجے میں کہا۔ تم بے فکر ہو جاؤ فردوس، کسی کے ساتھ ناحق زیادتی نہیں ہوگی۔ انہیں رخصت کرنے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ شکیلا اور نادر خان گویا گرم توے پر بیٹھے تھے۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی وہ برس پڑے اور مجھے اپنی اپنی دھن میں الٹی سیدھی سنانے لگے۔ میں نے ان کی واہی تباہی کا ذرا بھی برا نہیں منایا اور کانسٹیبل کو آئٹم نمبر 1 حاضر کرنے کا حکم دیا۔ اگلے ہی لمحے وہ ایک ٹرے میں نمکین لسی سے بھرے ہوئے 2 کنگ سائز جگ اور 2 پیتل کے بڑے گلاس لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے اسے اشارہ کیا تو اس نے نادر خان اور شکیلا کے سامنے ایک ایک جگ اور ایک ایک گلاس رکھ دیا، پھر کمرے سے رخصت ہو گیا۔ شکیلا نے بھڑکیلے لہجے میں پوچھا، یہ کیا ہے؟ گرمی دور کرنے کا مجرب نسخہ ہے، میں نے طنزیہ انداز میں کہا۔ میں محسوس کر رہا ہوں آپ دونوں بڑے اشتعال اور جلال میں ہو، ذرا تمہارا مزاج ٹھنڈا ہو جائے پھر کام کی بات کرتے ہیں۔ میں لمحہ بھر کو متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، تم دونوں میں سے جو بھی پہلے لسی کا جگ ختم کرے گا میں اس کو جانے دوں گا، دوسرے کو الٹا لٹکا دوں گا۔ آپ ہمیں بے وقوف نہیں بنا سکتے، نادر خان نے چراغ پا ہوتے ہوئے کہا۔ برخوردار، میں نے تیکھے لہجے میں اسے مخاطب کیا، بے وقوف تو کل سے تم مجھے بناتے آئے ہو، میں تو قانونی کارروائی کر رہا ہوں۔ بات ختم کرتے ہی میں نے کانسٹیبل کو اشارہ کر دیا کہ وہ ان کے گلاس بھر دے۔ میں نے کچھ اس قسم کا سیٹ اپ بنا دیا تھا کہ میرا حکم ماننے کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ سردی کا موسم تھا اور ٹھنڈی لسی پینا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ نمکین لسی تو ویسے بھی بڑی پیشاب آور ہوتی ہے، پھر کڑاکے کی سردی میں اس نے کچھ زیادہ ہی صورت سے کام دکھایا۔ شکیلا نے بامشکل دوسرا اور نادر خان نے باسہولت تیسرا کنگ سائز گلاس ختم کیا تھا کہ معدے کا بوجھ مثانے پر منتقل ہو گیا۔ وہ شدید پیشاب کی حاجت محسوس کرنے لگے۔ میں نے انہیں لسی پلانے کا کام کوئی 25-30 منٹ میں کیا تھا، لہٰذا انہیں یوں لگ رہا تھا کہ اگر وہ فوری طور پر باتھ روم نہ گئے تو ان کے مثانے پھٹ جائیں گے۔ اس کیفیت کو بھانپتے ہوئے میں انہیں اپنے ساتھ لے کر ٹرائل روم میں آ گیا۔ وہاں موجود آلات تفتیش کو دیکھ کر وہ دہشت زدہ ہو گئے۔ میں نے کانسٹیبل سے کہہ کر آئٹم نمبر 2 بھی وہی منگوا لیا، پھر باری باری ان دونوں کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے صفاقی سے کہا، اب میں تم دونوں کو چھت سے الٹا لٹکواؤں گا۔ تم اس پنجرے میں 2 خوفناک چوہے دیکھ رہے ہو نا؟ میں نے مذکورہ پنجرے کی سمت اشارہ کیا اور مزید کہا، ان میں سے ایک ایک چوہا تمہارے پائنچوں میں ڈال کر ڈوری کی مدد سے پانچوں کو باندھ دیا جائے گا۔ یہ چوہے تمہاری ٹانگوں کے ساتھ جو اٹکھیلیاں کریں گے تم ان کا تصور کر سکتے ہو، لیکن اگر تم لوگ سچ بولنے کا وعدہ کرو تو میں… میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی شکیلا ہی جانی انداز میں چیخ اٹھی، نہیں نہیں! وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے منہ کو چھپاتے ہوئے بولی، میں یہ اذیت برداشت نہیں کر سکتی، خدا کے لیے مجھے باتھ روم جانے دیں، میں اقرار کرتی ہوں کہ میں نے قادر خان کو زہر دے کر مارا ہے۔ بات ادھوری چھوڑ کر وہ باقاعدہ رونے لگی، پھر روتے روتے اس کی ہچکی بند گئی۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو اشارہ کیا کہ وہ فوراً اسے باتھ روم کا راستہ دکھا دے، پھر میں نادر خان کی طرف متوجہ ہو گیا اور خونخوار لہجے میں دریافت کیا، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ رستم خان کے لگتے لگاتے چوہے والے تجربے سے گزرنا ہے یا پھر… میری صفاقی اور بے رحمی کو دیکھ کر اسے یقین ہو گیا تھا کہ میں کسی بھی صورت اس کی جان نہیں چھوڑوں گا۔
لہٰذا اسے بھی اقبال جرم کرتے ہی بنی۔ خوفزدہ نظر سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، خوابگاہ میں آگ میں نے لگائی تھی۔ باتھ روم کے باہر ابا جی کی سلیپر کو دیکھ کر میں یہی سمجھا تھا کہ وہ اس وقت کمرے میں نہیں ہیں۔ میں کافی دنوں سے شکیلہ اور اس کے بیٹے کو ختم کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ یہ ایک اچھا موقع تھا۔ میں نے ان ماں بیٹے کو مٹی کا تیل چھڑک کر زندہ جلا دیا، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ… شکیلہ نے اپنے اقبالی بیان میں بتایا کہ قادر خان اس کے کردار پر شک کرنے لگا تھا اور اس کا خیال تھا کہ نادر خان سے اس کے ناجائز تعلقات ہیں۔ پھر اس نے شوہر کے سامنے اپنی صفائی پیش کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن قادر کے دل میں شک کا جو پودا سر اٹھا چکا تھا وہ اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکنے میں ناکام ہو گئی۔ پھر جب اسے یہ معلوم ہوا کہ قادر جبران کو بھی اپنی اولاد نہیں سمجھتا تو اس کے دل میں ایک خنجر سا پیوست ہو گیا۔ شکیلہ سے زیادہ یہ بات اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ جبران صرف اور صرف قادر ہی کا خون تھا، اور قادر کی زندگی میں داخل ہونے کے بعد اس نے ایک لمحے کے لیے بھی بے وفائی کا تصور نہیں کیا تھا۔ بہرحال وہ نادر کی اوچھی حرکتوں سے بیزار ضرور تھی۔ اس نے جس شخص کی خاطر کوٹھے کی زندگی ترک کر کے عزت کی راہ پر چلنا شروع کیا تھا، جب وہی اسے اس کی نظر میں گرا رہا تھا تو شکیلہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی۔ اسے یہ بھی خدشہ تھا کہ قادر کہیں اسے اپنی زندگی ہی سے نہ نکال دے۔ اس کے بعد اس کا اور اس کے بیٹے کا کیا مستقبل ہوتا؟ یا تو وہ دوبارہ کوٹھے کی زینت بن جاتی اور یا پھر فٹ پاتھ پر بیٹھی بھیک مانگ رہی ہوتی۔ اسے یہ دونوں راہیں منظور نہیں تھیں، لہٰذا اس نے اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق یہ فیصلہ کیا کہ قادر خان ہی کا قصہ پاک کر دیا جائے۔ لیکن تقدیر نے اس کی تدبیر کا بڑے بھیانک انداز میں مذاق اڑایا۔ اس نے سوچا تھا قادر خان کی موت کے بعد اس کے وارث ہونے کے ناطے سب کچھ اسے مل جائے گا اور اسے در در کی ٹھوکریں نہیں کھانا پڑیں گی، لیکن اب بدقسمتی سے اس کی باقی زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزرنے والی تھی۔ نادر خان کا اقراری بیان بھی حرص و ہوس کا آئینہ دار تھا۔ اس نے پہلے پہل اپنی ستیلی ماں پر ٹرائی مارنے کی کوشش کی تھی، لیکن جب اسے ثابت قدم پایا تو وہ محتاط ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد باپ کی شکیلہ میں تیزی سے بڑھتی ہوئی دلچسپی سے اسے خطرہ محسوس ہوا کہ قادر خان کہیں سب کچھ شکیلہ کے نام کر کے اسے گھر سے بے دخل نہ کر دے۔ اسی روز سے اس نے شکیلہ اور جبران کو راہ سے ہٹانے کے منصوبے بنانا شروع کر دیے۔ وقوعہ کی رات اسے اپنے مذموم عزائم کی تکمیل کا موقع مل گیا۔ وہ یہی سمجھا کہ قادر خان باتھ روم میں ہے۔ اس نے باتھ روم کو باہر سے کنڈی لگائی، مٹی کے تیل سے بھرے ہوئے گھی والے ایک سیر کے ڈبے کو اٹھایا اور سیدھا بالائی منزل والی خوابگاہ میں پہنچ گیا۔ وہ باتھ روم کے باہر قادر خان کی سافٹی دیکھ آیا تھا اور یہاں پلنگ کے نیچے اسے شکیلہ کی سلیپر رکھی نظر آ رہی تھی۔ اس نے یہی سمجھا کہ لحاف کے نیچے شکیلہ اور اس کا بیٹا جبران سو رہے ہیں۔ اس کے پاس وقت بہت کم تھا۔ اس نے آنن فانن لحاف کے اوپر مٹی کا تیل چھڑکا اور آگ لگا دی۔ پھر وہ تیزی سے زیریں منزل پر آ گیا۔ اس نے باتھ روم کے دروازے کو محض اس لیے کنڈی لگائی تھی کہ قادر خان اسے یہ کارروائی کرتے ہوئے دیکھ نہ سکے۔ نیچے آنے کے بعد وہ عقبی طرف سے اپنے کمرے میں پہنچا، پھر یہی ظاہر کرنے لگا جیسے وہ 5-6 گھنٹے سے گہری نیند سو رہا ہے۔ اسے کیا پتا تھا وہ جس عورت کو اپنی دانست میں زندہ جلا آیا ہے، چند لمحات کے بعد وہ بالائی منزل سے آگ آگ پکارنے لگے گی۔ شکیلہ کا یہ کہنا بالکل درست تھا کہ کسی بدبخت نے باتھ روم کے دروازے کو باہر سے کنڈی لگا دی تھی، لیکن ولایت بی بی کو کنڈی کھلی ہوئی ملی تھی۔ ممکن ہے جس دوران شکیلہ دھکیل کر دروازے کو کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، جھٹکے سے کنڈی خود ہی کھل گئی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا تھا ولایت نے اپنی مالکن کی ڈانٹ پھنکار سے بچنے کے لیے خود ہی کنڈی کھول دی ہو اور اس پر ظاہر یہی کیا ہو کہ کنڈی تو پہلے ہی کھلی ہوئی ہے۔ بعض افلاطون قسم کے گھریلو ملازم اس قسم کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ میں نے ولایت سے مزید کچھ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ کی کہ میرے خیال میں اب اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ لاکٹ والا معمہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا تھا۔ شکیلہ اور نادر خان اقبال جرم کے بعد بھی اپنے اپنے موقف پر ڈٹے رہے، لہٰذا میں نے کنڈی والے معاملے کی طرح اس پر بھی مٹی ڈال دی۔ میں کافی دیر تک یہ سوچتا رہا کہ شکیلہ اور نادر خان میں سے زیادہ شفاق اور سنگ دل کون تھا۔ پھر میرے ذہن اور دل نے نادر خان کے حق میں فیصلہ دیا۔ شکیلہ نے تو تنگ آمد با جنگ آمد کے مستاق اپنے اور اپنے لخت جگر کے مستقبل کو تاریک ہوتے دیکھ کر ایک سنگین قدم اٹھا ڈالا تھا۔ جب کسی عورت کے سامنے شوہر اور اولاد کی محبت شانہ بشانہ آ کر کھڑی ہو جائے اور تقاضا کرے کہ ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لو، تو بیوی کو ماں کے سامنے اور باپ کو اولاد کے سامنے ہتھیار پھینکنا پڑتے ہیں۔ ماں کی محبت کا پلڑا ہمیشہ اولاد ہی کی جانب جھکتا ہے۔
وہ اپنی اولاد کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے شوہر سے ٹکرا جاتی ہے، اور پھر اگر شوہر قادر خان جیسا کم ظرف اور شکی مزاج ہو تو اس نوعیت کا سنگین فیصلہ کرتے ہوئے عورت کو ایک لمحہ نہیں لگتا۔ میں شکیلہ کے فعل کی حمایت نہیں کر رہا، بلکہ ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ حقیقت چونکہ سچ پر مبنی ہوتی ہے، اس لیے کانوں کو تلخ محسوس ہوتی ہے، سماعت میں زہر گھولتی ہے۔ سچ کہتے ہیں شک ایک لا علاج مرض ہے، اس کا توڑ تریاق حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا۔ قادر خان کے ذہن میں جڑ پکڑنے والے شک کے پودے نے ایک ہنستے بستے گھر کو تباہ کر دیا تھا۔